ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کا کسی بات پر اختلاف ہوا۔ اختلاف نے جب طول پکڑا تو ہارون الرشید نے غصے میں قسم کھا لی کہ آنے والی رات تم میری سلطنت سے باہر گزارو ورنہ تمہیں طلاق۔ خلیفہ ہارون الرشید کی حدود سلطنت مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں فرانس کی نواح تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ایسی وسیع و عریض سلطنت کو ایک ہی رات میں ہارون الرشید کی اہلیہ کیسے طے کر سکتی تھی، جبکہ اس وقت نقل و حمل کے وسائل و ذرائع بھی آج کی طرح تیز رفتار نہ تھے۔ اب بات زبان سے نکل چکی تھی۔ اہلیہ بھی کوئی معمولی خاتون نہ تھی، زبیدہ تھی جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور یہ دونوں نہایت پریشان۔ ادھر ہارون اپنی سبقت لسانی پر شرمندہ و پشیمان بھی تھا۔ چنانچہ اس معمہ کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء ہارون الرشید کی خدمت میں بلائے گئے۔ ان میں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ جب علماء کے سامنے اس مسئلے کو رکھا گیا تو سارے غور و خوض میں لگ گئے، لیکن مسئلے کا کوئی معقول حل نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے ہر طرف خاموشی طاری ہو گئی۔ ہاں، ایک بات پر سب ہی کو اتفاق تھا کہ اس طرح شرع میں طلاق ہو جاتی ہے، اس لیے ہارون الرشید کی دی ہوئی طلاق واقع ہو گئی۔ اب علماء کی نظریں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اٹھیں کہ حضرت آپ کا اس کے پاس کوئی حل ہے؟ اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ قاضی ابو یوسف مسکرائے، خلیفہ کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے، آپ کی قسم ایک صورت میں واقع ہونے سے بچ سکتی ہے۔ ہارون الرشید: وہ کون سی صورت ہے؟ امام ابو یوسف: اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ آج رات کسی بھی مسجد میں گزار لیں، اس لیے کہ مسجد آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ آپ کی سلطنت سے باہر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ترجمہ اور یہ کہ مساجد صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ سن کر تمام علماء اش کر اٹھے اور ان کی ذہانت و فطانت کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے مطابق ہارون الرشید کی اہلیہ زبیدہ نے رات مسجد میں گزاری اور اس طرح خلیفہ ہارون الرشید کی اہلیہ کو طلاق ہوتے ہوتے رہ گئی۔